تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اگرچہ بہت ساری بستیاں برباد کی ہیں، بہت ساری سنگتیں تباہ کی ہیں، لیکن ان کو خاص طور پہ ان 3 چیزوں کی طرف توجہ دلائی کہ آج تم اپنی چھاتی چوڑی کر کے چلتے ہو، لیکن اس کہانی کو یاد کرو۔ اللہ اکبر۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ارم ذات العماد، یہ کون عاد تھے؟ یہ عاد ارم تھے، انہیں عاد اولا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام اور حضرت سام کے بیٹے ناقوس اور ان کے بیٹے ارم، اور ارم کا بیٹا عاد تھا، اور یہ عرب بائدہ جس کو کہتے ہیں یا جس کو عاد اولا اور عاد اخرى کہتے ہیں، یہ اسی عاد کی اولاد سے حضرت نوح علیہ السلام کا جو چوتھی پشت میں بیٹا ہے، اور یہ عرب جو ہیں یہ سارے سامی ہیں اور ان نسل سے جو ہے وہ آئے ہیں، تو اس لیے ان کو یہ بخوبی جانتے تھے جو کہ ان کے اباء و اجداد تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، جانتے ہو کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ عاد وہی ارم ذات العماد، وہ ارم والے عاد، ذات العماد جو اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے۔ آج کل بھی دنیا پہ ٹاور بن رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس بات کا آغاز اور اس فن کا جو ہے وہ ایجاد جو تھا وہ قوم عاد نے کیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف نبی بن کر آئے اور انہوں نے ان کو سمجھایا کہ جو ہے وہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ اور اپنی زندگی کے اندر اچھائیاں اور حسن پیدا کر لو، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کی ایک بات نہ مانی اور کہا کہ ہمارے یہ مضبوط قلعے اور یہ قصور اور عالی نصب عمارتیں تم ان کو نہیں دیکھ رہے، ان کی ہیبت کیا ہے؟ اور پھر چونکہ ان کو خود بھی بڑا وجود دیا گیا تھا، اللہ خود کہتا ہے اللاتی لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ ان جیسا شہروں میں پیدا ہی نہ کوئی ہوا تھا، جتنے وہ جسیم تھے، جتنے وہ زوراور تھے، اور ان کی چھاتی میں جتنی طاقت تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان جیسا پیدا نہیں کیا گیا۔ لیکن پھر زمانے نے دیکھا کہ قوم عاد کے ساتھ سلوک کیا ہوا، ان کی بستیاں الٹ کے رکھ دی گئی اور صرف کھنڈرات باقی رہ گئے، جو ہے وہ عبرت کی کہانی ماں بعد آنے والی قوموں کو سنانے کے لیے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی۔ یہ مدینہ اور شام کے درمیان یہ وادی پڑتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جو ہے وہ اس قوم کی طرف نبی بن کر مبعوث ہوئے تھے۔ یہ پتھروں کی چٹانوں کو آج بھی وادی القرا کے اندر ان کے نشانات دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو وادی قرا کے اندر انہوں نے پہاڑوں کے پہاڑ چیر کے ان کے اندر مضبوط پناہ گاہیں بنائی تھی۔ آج کے زمانے میں ایٹم بم بھی پھینکا جائے تو وہ وہاں تک نہ پہنچ پائے۔ یہ کہتے تھے کہ کوئی طوفان، کوئی شدید آندھی اور کوئی سیلاب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم ان محفوظ پناہ گاہوں میں رہتے ہیں۔ لیکن پھر وہ بھی عبرت کا نشان بن گئے۔ ہوا کیا کہ جب وہ پتھروں کی چٹانیں چیر کر کے اپنے مکان بناتے تھے، اسی شغل میں رہتے تھے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے جو ہے وہ پتھر سے زندہ اونٹنی نکال کے دکھا دی اللہ کی اذن سے، اور کہا ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ چونکہ یہ اس طریقے سے نہیں آئی ہے، یہ خاص وہ ساری اونٹنی اللہ کی ہیں، لیکن نسبت تشریفیہ اس کی طرف ہو گئی۔ اب کہا کہ اس کی باری کا حوض کا پانی تم نے نہیں پینا، اور جب اس کی باری ہوگی یہ پیے گی، اور جب تمہاری باری ہوگی تو تم پیو گے۔ جس دن وہ اونٹنی پیتی تھی تو سارا حوض پی جاتی تھی، لیکن یہ نہیں تھا قوم پیاسی رہتی، دودھ اتنا دیتی کہ پوری قوم سیراب ہو جاتی۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، اس تکبر سے کہ ایک طرف پوری قوم اور ایک طرف اونٹنی ہو کے، ایک جانور ہو کے، اس کو یہ اعزاز اور تکریم اور پروٹوکول دے دیا گیا کہ وہ پورا دن حوض پہ وہ مالکن ہو حوض کی، اور ہم حوض کے قریب نہ جا سکے۔ یہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ نسبت کتنی اونچی ہے یار! آج کتنا خوبصورت گھر آپ بنا لیں، اربوں روپے بھی اس کے اوپر صرف کر لیں، اور قیمتی سے قیمتی پتھر لگا لیں اس کے اوپر، اطلس و دیبا کا کام اس کے اوپر کروائیں، اور اس کے اوپر اعلیٰ سے اعلیٰ سونے اور چاندی اور طلا کا کام کروائیں، لیکن پتھروں سے بنا ہوا سادہ سا گھر بیت اللہ، جس کو نسبت میرے رب سے ہے، بھلا کوئی کوٹھی، کوئی محل، کوئی قصر جو ہے وہ اس گھر کی عظمت کو چھو سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بیت اللہ ہے، تو وہ قوم جتنی بھی سربلند کیوں نہ ہو،
اللہ نے اس اونٹنی کو اعزاز یہ دیا تھا ناقۃ اللہ، وہ اللہ کی اونٹنی تھی۔ اچھا انہوں نے اس کی توہین کی، اس کے پاؤں کاٹ دیے۔ تو اس اونٹنی کا ایک بچہ تھا، اس نے چیخ ماری، درد سے جب وہ چیخا تو اللہ کا عذاب آ گیا اور یہ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ قوم عاد کا جو حال ہوا، قوم سمود کا پھر جو حال ہوا، وہ زمانے نے دیکھا۔ آگے ارشاد فرمایا فرعون ذی الاوتاد، وہ فرعون جو کیلوں والا تھا۔ یہ ذی الاوتاد اس کو کہا گیا، اس کی کئی مفسرین نے وجہ بیان کی ہیں۔ اس کا اتنا بڑا لشکر تھا کہ لشکر میں جہاں پڑاؤ کرنا ہوتا، اس لشکر کے لیے جو خیمے لگائے جاتے، اس خیمے کی تنابیں جن کیلوں کے ساتھ باندھی جاتی، 70 اونٹ ان کیلوں کو اٹھا کے چلتے تھے، اس لیے کہا گیا یہ میخوں والا فرعون ہے۔ یا مفسرین نے کہا دوسری وجہ یہ ہے کہ جو فرعون کی بات نہ مانتا تو اس کو جو ہے وہ لٹا کر کے اس کے ہاتھوں اور اس کے پاؤں کے اندر میخیں ٹھوک دیتا تھا، نام پڑ گیا میخوں والا فرعون۔ تو جس کو اتنا ناز تھا کہ کوئی میری جھوٹی خدائی سے سر کیوں پھیرے، اور اس کو وہ عبرتناک سزا دیتا تھا۔ پھر فرعون وہ نیل کی موجوں میں بے بس تھا اور ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا تھا آمنت برب موسیٰ، میں اب موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، لیکن پھر اس وقت اس کا ایمان لانا فائدہ بخش نہ ہوا۔ تو اللہ فرماتا یہ سب کچھ تم دیکھ چکے ہو۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ ہیں قوم عاد، قوم سمود اور فرعون جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، اللہ کے حکموں کو توڑا، جھوٹی خدائی کے دعوے کیے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، پھر انہوں نے بہت زیادہ فساد پھیلا دیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی شر کو، ان کے فساد کو جو وہ کرتے رہے اللہ دیکھتا رہا، لیکن جب حد سے زیادہ ہی بڑھنے لگے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو پھر تیرے رب نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا۔ پھر جو ان کا حال ہوا، اللہ اکبر، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں ہے۔ تمہارا رب تمہارے ایک ایک عمل کو، ایک ایک کرتوت کو دیکھ رہا ہے۔ اے قریش مکہ تم کیا ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ عاد و سمود کی بستیاں تمہارے رب نے الٹ کے رکھ دی۔ تمہارے رب نے فرعون جس کو جھوٹی خدائی کا گھمنڈ تھا، لشکر سمیت نیل کی موجوں میں ڈبو دیا، تو کیا تم باقی رہو گے؟ اس لیے ان کہانیوں کو بیان کیا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ۔ یہ کہانی بیان کرنے کے بعد انسان کی کج فکری پر اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت جو ہے وہ چیز ارشاد فرمائی۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان کی فطرت ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے، دولت کے دروازے اس کے لیے کھولتا ہے، اس کو جاہ و منصب ملتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کو جاہ و منصب دے کے، دولت دے کے، اس کو پیسہ روپیہ دے کے اس کی آزمائش کرتا ہے، لیکن اس کو آزمائش نہیں سمجھتا۔ فَيَقُولُ، وہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دی ہے۔ وہ اس کو عزت سمجھ لیتا اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، مجھے اللہ پسند کرتا ہے تو اس لیے مجھے دولت دی ہے، ورنہ میں غربت کی چکی میں پس رہا ہوتا۔ وہ دولت کو جو ہے وہ عزت سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ نے بطور آزمائش اس کو دولت دی ہے۔ جب کسی بندے کو پوچھا جائے نا بتا کیا حال ہے، تو اگر اس کے پاس دولت کے انبار ہو، کہتا بڑا فضل ہے اللہ کا۔ اچھا کیا فضل ہے اللہ کا؟ تو تہجد کی نماز بھی پڑھنے لگ گیا؟ نہیں، میں تو 5 بھی نہیں پڑھتا۔ اچھا کیا فضل ہے کہ اللہ نے تجھے یہ کرم کر دیا کہ تیری زبان پہ جھوٹ نہیں آتا؟ نہیں، میں تو صبح شام جھوٹ بولتا ہوں، ٹیکس بھی چوری کرتا ہوں، میں تو سب کچھ کرتا ہوں۔ تو پھر کیا فضل ہے؟ کہتا ہے مجھے دولت دے دی گئی۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ دولت جو مل جائے اس کو تو اس کو فضل الہی سمجھتا ہے، وہ ناجائز طریقے سے بھی لے تو اس کو بھی فضل سمجھتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سراسر کمائی حرام کی ہے، ناجائز فروشی کے ساتھ، رشوت کے ساتھ اور کیا کیا دھندے کے ساتھ اس نے جو ہے وہ دولت کمائی، اور عالی نصب کوٹھی بنا کے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حالانکہ یہ تو قہر تھا، آزمائش تھی اس کے اوپر، لیکن وہ شیطان نے اس کو جس راستے پہ لگایا اور شیطانی دھندے کے ساتھ جو اس نے دولت کمائی، اس کو بھی یہ فضل ربی قرار دے رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ واقعی میں رب کا فضل ہے۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، یہ اس کی کج فکری ہے۔ فضل یہ نہیں ہے کہ کسی کو دولت دے دی جائے، فضل یہ ہے کسی کو تہجد کے سجدوں کی توفیق دے دی جائے، فضل یہ ہے کسی کے سینے کے اندر ایمان کا چراغاں کر دیا جائے، فضل یہ ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بولنا چاہے بھی
ایک غیبی طاقت زبان کو پکڑ لے، میرے بندے تو محمد عربی کا نوکر ہے، اور محمد عربی صادق بھی تھا، امین بھی تھا، تو جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہے تو وہ جھوٹ بولنا چاہے بھی تو نہ بول سکے۔ یہ ہے رب کا فضل، یہ ہے رب کی کرم نوازی، اور یہ ہے رب کے رحم کا انداز۔ لیکن انسان کی کج فکری ہے، اللہ آزماتا ہے اس کو دولت دے کے، حالانکہ دولت کی آزمائش بہت ڈاڈی آزمائش ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں ہمیں غربت سے بھی آزمایا گیا اور دولت سے بھی آزمایا گیا۔ غربت کی آزمائش میں تو ہم پورے نکلے، لیکن دولت کی آزمائش میں ہم پورے نہ نکل سکے۔ یہ آزمائش زیادہ سخت آزمائش ہے، لیکن فیقول و بندہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دے دی۔ کوئی عہدہ مل جائے، کوئی شان و شوکت دنیا کی مل جائے، چاہے وہ اس کا ذریعہ کوئی بھی ہو، بندہ کہتا جی فلاں پہ بڑا ہی اللہ کا فضل ہو گیا ہے۔ یار ایک معمولی شخص تھا، گلی سے نکلا، آپ دیکھو جو ہے وہ وزارت کا قلم دان تھامے ہوئے ہے، بڑا فضل ہوا۔ کیا فضل ہوا اس کے اوپر کہ اس نے جائز ناجائز ہر راستہ جو ہے وہ اختیار کیا، اور رب کو قدم قدم پہ ناراض کیا، اور ہم اس کو فضل گردان رہے ہیں۔ کہا فضل نہیں ہے، یہ ڈاڈی آزمائش ہے۔ لیکن انسان کی کج فکری ہے، وہ اس کو فضل کہہ رہا ہے۔ اچھا ایک اور انسان کی کج فکری دیکھیے، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور اگر اللہ آزمائے اس کا رزق اس پر تنگ کر دے، فَيَقُولُ تو پھر کہتا ہے رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے تو مجھے خوار کر دیا، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ یہ فطرت ہے انسان کی کہ اس کو تھوڑی سی سختی ملے، دولت کے انبار جو تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں تھوڑا سا کم ہو جائیں، اور اس کو غربت کی چکی میں پیسا جائے، تو یہ بھی اس کی آزمائش تھی۔ دولت دے کے آزمائش کی گئی کہ کیا راہ خدا میں لٹاتا ہے کہ نہیں لٹاتا، میرے راستے کے اندر اس کو خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ یتیم، غریب، مسکین، لاچار، مجبور، نانے شبینہ کو ترستے ہوئے، بیمار کیا ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی دہلیز پہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ ایک تو یہ آزمائش تھی، لیکن اس نے اس کو آزمائش نہیں، اس کو عزت سمجھ لیا۔ اس نے کہا کہ میرا اللہ میرے پہ راضی ہے تو تبھی اتنی دولت دی ہے۔ اچھا اگر دولت اللہ کی رضا کی علامت ہوتی تو فرعون دولت مند نہ ہوتا، قارون کو خزانہ نہ دیا جاتا۔ اور دوسری بات، جب اس کو دولت نہیں دی جاتی، غربت میں آتا ہے تو کہتا میرے رب نے مجھے رسوا کر دی۔ یہ بھی اس کی کج فکری ہے۔ یار وہ بھی تو ہوئے ہیں کہ زمانے کے اندر ایک پھوٹی کوڑی بھی ان کے پاس نہیں رہی۔ اللہ اکبر، آؤ دیکھو فقر ابو ذر کو سلام کرو، آؤ دیکھو فقر اویس کو سلام کرو، اچھا آ جاؤ حضور کی دہلیز پہ فقر محمدی کو سلام کرو۔ یہ عزت ہے، عزت۔ یہ بھی آزمائش ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ فقر کی آزمائش میں کون پورا نکلتا ہے۔ زبان پر جو ہے وہ ناشکری کے لفظ تو نہیں لاتا، مل جائے اللہ کی طرف سے عطا ہو تو وہ بھی آزمائش ہے کہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور نہ ملے تو یہ بھی آزمائش ہے کہ اس پہ صبر کرتا ہے یا کہ نہیں کرتا۔ واہ ویلا کر دیا، شور و غل مچا دیا، لٹ گیا، میرے پاس کچھ نہیں، اپنی غربت کے اشتہار لگا دیے۔ ایک ایک شخص کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے، اپنی غربت کی عزت کو پامال کر رہا ہے، اس امتحان میں ناکام ہو گیا۔ اب سنو اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم کہتے ہو کہ ہمیں دولت نہیں ملی تو رسوا کر دیا گیا، اور دولت مل گئی تو اللہ کا فضل سمجھتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے۔ اگر تمہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے تو تم اس آزمائش میں کہاں تک پورے نکلے ہو۔ آج تمہارے اوپر جو سختیاں آئی ہیں، آج اللہ تعالیٰ کی اگر ناراضگی ہے تو اس کا یہ سبب نہیں ہے کہ تم کو دولت نہیں دی گئی، بلکہ سبب کیا ہے، غور کیجئے۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں، جو اس کی فکر تھی کلا سے نفی کر دے گی۔ اور اس بات کس چیز کا کیا گیا، بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کو عزت نہیں دیتے ہو۔ اصل بات یہ ہے جو بات سوچنے کی ہے۔ اب قرآن کا یہاں اسلوب دیکھیے، میں قربان جاؤں قرآن کے اسلوب پہ۔ ایسے ہی نہیں، جب اکرمہ ابو جہل کا بیٹا اسلام کے حصار میں آتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے نا تو اشش کر اٹھتا ہے، اور پھر روتا ہے اور کہتا ہے ھذا کلام و ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اور قرآن بتا رہا ہے، اس کا لہجہ بتاتا ہے، اسلوب دیکھیے۔ بات غریب کو روٹی دینے کی نہیں کی گئی، غریب کو جو ہے وہ کھانا دینے کی نہیں کی گئی، اس کو کپڑے پہنانے کی نہیں کی گئی۔ قرآن نے جو کہا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، بات یہ ہے کہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو۔ یتیم کو تم عزت کیسے دے سکتے ہو، یہ تم جانتے ہو کہ اس کی تکریم کیسے کرنی ہے۔ تمہارے پاس
यतीम को पहनाने के लिए कपड़ा नहीं है, उसको देने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन तुम्हारे सीने में प्यार तो रखा हुआ है ना। उस बरहना यतीम को सीने से लगा करके उसका माथा तो चूम सकते हो ना। रब ये नहीं देखता रोटी किसने दी, रब ये देखता यतीम को प्यार किसने दिया। वो ये देखता है कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम, मामला रोटी का नहीं है। बची हुई रोटी तो कुत्ते को भी डाली जा सकती है, किसी को गरीब को दे दी तो ये कौन सा कमाल है। जो देगें बच गई वो मदरसे में भेज दी, ये कमाल की बात नहीं है। वो गंदगी के ढेर पे भी तो फेंकती थी, खराब हो जाती, 2 घंटे और पड़ी रहती। मामला ये नहीं है, मामला तकरीम का है। अब वो भी सोचें, ईद आ रही है, मेंढकों की तरह निकलेंगे समाजी रहनुमा और समाजी कारकुन, अखबारों में तस्वीरें छपेंगी, गरीब औरतें लाइन में लगी हुई हैं, गरीब मर्द लाइन में लगे हुए हैं, और जो है वो साहिब जो है वो एक एक तोड़ा आटे का, एक एक थैला आटे का दे रहे हैं, और 10 जो है वो फोटोग्राफर तस्वीर खींच रहे हैं। अगले दिन 15-15 अखबारों के अंदर तस्वीरें लगी हुई हैं। मैं उस दिन भी कहा था कि इस अंदाज के साथ गरीबों की गुर्बत का इश्तिहार लगाने वाला सोचे कि इस लाइन में अगर उसकी बेटी को खड़ा होना पड़े तो उसका फिर अंदाज क्या हो। बात ये नहीं, बात तकरीम की है। कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम। आइए तुम्हें मैं कहानी सुनाऊं। आका करीम अलैहिस्सलाम जा रहे थे ईदगाह को, रास्ते के अंदर एक यतीम खड़ा था, और आका करीम ने कहा कि बेटे आज तुम यहाँ खड़े हो। कहा फलां गज़वे में मेरा बाप शहीद हो गया था, मेरी माँ का साया भी मेरे सर पे नहीं है, लोग अपने घरों में हैं, मैं किस दहलीज पे जाऊं। अच्छा इंतजार हो रहा है ईदगाह में। हुजूर ने यतीम को सीने से लगाया, घर ले गए और सैयदा फातिमा से कहा कि जिस तरह का लिबास हसनैन को पहनाया है इसको भी पहनाओ। अल्लाह अकबर। और उसको खाना खिलाया और सब कुछ उसकी तकरीम करने के बाद हुजूर ने फिर जो है वो उसको इज्जत देने के लिए, उसकी तकरीम देने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको फरमाया अमा तरदा अन्ना मुहम्मदन अबू का, बेटे क्या तू पसंद नहीं करता कि मोहम्मद तेरा बाप लगे। वह आयशा ता उम्मो का, और आयशा तेरी माँ लगे। वह फातिमा बिन्तो मुहम्मदिन उख्तो का, और फातिमा तेरी बाजी लगे। उसने कहा ये इजाज मिल जाए तो मुझे और क्या चाहिए। तो कहा आज के बाद ये रिश्ते तेरे हुए। एक उंगली से हुजूर ने हसनैन को थामा हुआ है और दूसरी उंगली से उस यतीम बच्चे को थामा हुआ है। जब हुजूर ईदगाह की तरफ बढ़ रहे हैं तो और बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं। वो बच्चा जुबान हाल से कहता है था तो यतीम, आज यतीमी का मजा ही नहीं आ गया है कि हुजूर की उंगली थाम के जा रहा। तो यतीम की तकरीम का मसला है, उसको इज्जत नफ्स देने का मसला है। यतीम को लोगों के अंदर खड़ा करके उसको एजाज देते हो, वो एजाज नहीं है, वो रुसवाई है। मुझे 1 साल कबल एक ऐसी तकरीब में लोग खींच करके ले गए जहां वो आजकल इज्तिमाई शादियों का रिवाज है। तो मैं बड़ी माजरत की, मेरे लिए मुश्किल होगा क्योंकि मुझे अंदाजा था उस तकरीब का, लेकिन मैं कभी गया नहीं था पहले। तो मैं जब उस तकरीब में पहुंचा तो यकीन जाने के 2 दिन तक जो है वो मैं बेचैन रहा हूं। मैं कहता हूं गरीब से गरीब आदमी होता है ना, उसको मुआशरे में प्रोटोकॉल इजाज ना भी मिले तो शादी वाले दिन तो मेहमान खुसूसी वही होता है ना। उस दिन तो सारे उसके चेहरे को ही देखते हैं, लेकिन उन दूल्हों को भी जो है वो लाइन पे बिठाया हुआ था और ऊपर मेहमान खुसूसी कोई और बैठे थे। मैंने कहा ये बेचारे मिस्कीन आज भी मेहमान खुसूसी नहीं है, आज इनकी जिंदगी का अहम दिन है और आज भी इतने लोगों के सामने इश्तिहार लगाया जा रहा है ये गरीब लोग हैं, और दुल्हनों का भी इश्तिहार लगाया जा रहा है ये गरीब बच्चियां हैं। और फिर क्या उनके चेहरे पे कोई मुसर्रत के आसार थे और ना उन बेटियों के चेहरे पे कोई मुसर्रत के आसार थे। तो लोग खुशी बांटने चले हैं लेकिन गमों में इजाफा करते चले गए। रात की तन्हाई में निकलो, अंधेरा फैला हुआ हो, कोई देखने वाला ना हो, अपने साए से भी बचो और जाके गरीब के घर में रकम फेंक के आ जाओ, उसे पता ना हो ये फेंकी किसने है, और फिर वो शादी करें जो दुआएं उनके कलेजे से निकलेंगी अर्श तक पहुंचेंगी। तो बात है, बात पैसे देने की नहीं है, बात तकरीम की है। कल्ला, देखो कुरान का उसलूब, कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम। मामला यह है कि यतीम की इज्जत तकरीम, मेरे और आपके आका मौला ने तो यहां तक फरमाया जब बच्चे इकट्ठे खेल रहे हो, तुम्हारा बच्चा भी उन बच्चों में खेल रहा हो तो बच्चे को बेटा कह के आवाज ना दो, उसका नाम लेके पुकारो। अर्ज की कि हुजूर बेटा है, बेटा कह के पुकारेंगे तो हर्ज भी क्या है। कहा तुम नहीं जानते, हो सकता है कि वहां कोई यतीम बच्चा भी खेल रहा, और जब ये तुम कहोगे तो तड़प जाएगा, आज मेरा बाप होता तो मुझे
بیٹا کہہ کے پکارتا، لیکن آج میں محروم ہوں۔ تو کہا مسئلہ یہ ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ دیکھیے قرآن کا اسلوب، کہا ایک تو یتیم کی تکریم نہیں ہے، یہ ساری افطار اس لیے آئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھانے کی رغبت نہیں دیتے۔ یعنی ایک شخص خود غریب ہے اور اتنی طاقت نہیں رکھتا کسی غریب کی پرورش کر سکے، وہ عہدہ برا نہیں ہو سکتا کہ اتنا کہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا۔ کوئی بھوکے تڑپتے ہوئے غریب کو دیکھے، خود نہ دے سکے، اللہ نے اسے زبان تو دی ہے، کسی امیر کی دہلیز پہ وہ نہیں جاتا، یہ چلا جائے اور جا کے توجہ دلائے کہ میرے ہمسائیگی کے اندر ایک یتیم تڑپ رہا ہے، بیوہ کی بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں دہلیز پہ، اور وہ جا کے اپنے اعتبار پہ جو ہے ان کا انتظام کر دے۔ یہ ہے ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ بلکہ رویہ کیا ہے، وتاکلون التراث اکلا لما، اور میراث کا مال تم ہپ ہپ کر کے کھاتے ہو، تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ بیٹیوں کا حق اہل عرب جو ہے وہ غصب کر لیتے تھے اور بیٹیوں کا حق نہیں دیتے تھے۔ وتحبون المال حبا جما، اور دولت کی محبت رچ بس گئی ہے کلیجے کے اندر، دل کے اندر اتر گئی ہے۔ تڑپتے ہوئے لوگ بھی دیکھتے ہو لیکن تجوریوں کے منہ نہیں کھلتے ہیں۔ کلا، اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہاں ہاں، اذا دکت الارض دکا دکا، وہ دن بھی آنے والا ہے جب زمین ٹکرا کے پاش پاش کر دی جائے گی۔ یہاں سید قطب نے حد کر دی، وہ کہتا ہے کہ یہاں جو لفظوں کا صوتی آہنگ ہے نا، وہ انسان کے دل میں ایک روح پیدا کر دیتا ہے۔ ذرا قرآن کی آیت پڑھتے جائیں، میں تو قاری نہیں ہوں، لیکن ذرا دیکھو کہ یہاں قرآن کے لفظوں کا روح دل میں ہیبت پیدا کر دیتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری کہانی بیان کر کے فرماتا ہے کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَلَا تُحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ کلا کے اوپر جو رکھی گئی ہے مد، اس کا جو کھچاؤ ہے وہ دلوں کے اوپر، دلوں کی تاروں کو کھینچتا ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، اللہ فرماتا جب زمین پاش پاش کر کے رکھ دی جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اللہ تعالیٰ اس شان سے ظہور فرمائے گا کہ فرشتے صفے باندھے کھڑے ہوں۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم کو حاضر کیا جائے گا۔ فرمایا کہ 70,000 زنجیریں ڈال کر کے جہنم کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا۔ ہر زنجیر کے ساتھ جو ہے وہ 70,000 فرشتے ہوں گے، اور عرش کی بائیں جانب جہنم کو لا کے رکھ دیا جائے گا، اس کے کھولنے کی آواز آ رہی ہو۔ راوی کہتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے اس آیت کو تلاوت کیا تو حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور عجیب حضور علیہ السلام کی حالت ہو گئی کہ حضور علیہ السلام کا لون متغیر ہو گیا۔ یہ لفظوں کا جو صوتی آہنگ ہے وہ کلیجے پھاڑ دینے والا ہے، اور انسان کو گمراہیوں سے نکال کے ہدایت کے رستے پہ ڈالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذرا پھر دیکھیے، کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم۔ پھر جب اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ انسانوں کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، پھر ایک دم ماضی کی سکرین جو ہے وہ سامنے آئے گی، وہ برائیاں کی، وہ داد عیش دیے، وہ جو کچھ کیا سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن آدمی سوچے گا، وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور اب سوچ کا وقت گزر چکا ہوگا۔ اس دن انسان کو بہت کچھ یاد آئے گا، اس وقت خیال کرے گا کاش میں یہ کر لیا ہوتا، میں یہ کر لیا ہوتا۔ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب اس کو سوچنے کا وقت کہاں، اب اس کا فائدہ کہاں؟ وہ گھڑیاں، وہ لمحے، وہ ساعتیں اب اس کے لیے حسرت کو بڑھانے والے ہوں گے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ اس دن پھر بندہ سوچے گا۔ سنو قرآن کا آہنگ، یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی، زندگی کو میں نے مقصد میں، مصرف میں، کسی کام میں اور کسی جو ہے وہ مقصد میں لگا دیا ہوتا، اور زندگی کا سرمایہ وہاں میں یہاں کے لیے بھیجا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ اس دن جو عذاب دے گا کبھی کسی نے ایسا عذاب دیا نہیں ہوگا جو وہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ،
اور اس کا سا باندھنا کوئی نہیں باندھتا جس طرح کہ وہ باندھے گا. اچھا جب جہنم کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا تو عرش کی بائیں جانب جہنم کو رکھا جائے گا